أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر واجب الاحترام معزز علماء اکرام ائمہ اعظام، ہم سب لوگ اپنے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو عوام کے مقابلے میں خواص کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. تو جو چیز جتنی خاص ہوتی ہے وہ اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے. ہم لوگوں کو اپنی اصلاح و تربیت کی طرف عوام کے مقابلے میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہونے کے بعد رابطہ مدارس اسلامیہ کا ایک وفاق بنا. اس وفاق المدارس کی ابتدائی دنوں میں حضرت نے کچھ باتیں علماء اکرام سے بیان فرمائی تھی. تو انہی باتوں کو کے پیش نظر ایک بات بڑی اہمیت سے ہم سب لوگوں کے لیے بہت مفید ہے. عاجز اسی بات سے اپنی بات کی ابتدا کرتا ہے. حضرت نے فرمایا تھا سمجھاتے ہوئے، مثال دیتے ہوئے، کہ علوم جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ علوم دو طرح کے ہیں. ایک علوم عالیہ ہیں جو ذریعے اور آلے کی حیثیت رکھتے ہیں. دوسرے علوم عالیہ ہیں جو مقصد کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کی مثال دیکھیں. علوم عالیہ میں نحو ہے، صرف ہے، منطق ہے، بلاغت ہے. اس میں اگر بچہ غلطی کرتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اور بچہ اگر فاعل کو رفع نہ دے، مفعول کو نصب نہ دے، ضرب زید امرا پڑھنے کے بجائے ضرب زیدن امرن پڑھ لے، اور رفع کی جگہ نصب، نصب کی جگہ رفع دے دے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیا اس طرح پڑھنا گناہ کبیرہ ہے؟ علوم عالیہ میں اگر غلطی ہو جائے گناہ کبیرہ ہے. کیا اس پر اللہ کی طرف سے عذاب مرتب ہوگا؟ کیا اس کی توبہ لازم ہے؟ یہی غلطی رفع اور نصب کی علوم عالیہ میں کر لے. چنانچہ قرآن مجید میں آنے کے بعد اذ ابتلی ابراہیم ربہ کی جگہ پر ابراہیم ربہ پڑھ لیا. تو اب اس غلطی کی حیثیت کیا ہے؟ وعصی آدم ربہ کی جگہ پر عصی آدم ربہ پڑھ لیا. تو اب اس غلطی کی حیثیت کیا ہے؟ پتہ چلا علوم ابتدائیہ اور عالیہ میں غلطی کرتا ہے گناہ کبیرہ نہیں ہوگا. وہی غلطی علوم عالیہ میں کرتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. درست نہیں ہے. غلطی وہ غلطی کا درجہ نہیں. اگر وہ عقیدہ رکھے گا تو گناہ کبیرہ کا درجہ ہے. تو دو قسم کے علوم ہو گئے.
دو قسم کے علوم کی ایک ہی طرح کی غلطی کا درجہ ہو گیا۔ یہی مثال، ایک ہے عوام، دوسرے ہیں خواص۔ عوام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اس غلطی کی حیثیت، اور خواص سے اگر غلطی ہو جائے اس غلطی کی حیثیت، دونوں غلطیوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی۔ عام آدمی اگر سگریٹ پیے گا اسے کوئی گناہ کبیرہ نہیں سمجھے گا، مولوی اگر اس طرح کا کام کرے گا تو عوام اسے کیا سمجھے گی؟ عمل ایک ہی ہے لیکن اس پر مرتب ہونے والا اثر اور حکم کیا رکھتا ہے۔ دوسری مثال، انسان کے جسم میں جو اعضاء اللہ نے بنائے ہیں ان اعضاء کی بھی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک ہے اعضاء رئیسہ، دوسرے ہیں یہی اعضاء عالیہ۔ ہاتھ ہے، چلنے کا ذریعہ ہے، اگر نہیں ہے ہاتھ پیر ہے چلنے کا ذریعہ ہے، اگر پیر نہیں ہے نہیں چلے گا، ویل چیئر پہ جائے گا، بیساکھی کے سہارے جائے گا لیکن مرے گا نہیں۔ ہاتھ ہیں یہ بھی آلہ اور ذریعہ ہے، ناک کان ہے آلہ اور ذریعہ ہے، یہ اگر نہیں ہے تو انسان مرے گا نہیں۔ اعضاء رئیسہ دل ہے، دماغ ہے، اگر یہ دو چیزیں انسان کی فیل ہو جائیں تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، حالانکہ وہ بھی جسم کا ایک عضو ہے، وہ جسم سے الگ نہیں ہے، پھر بھی اس عضو کی حیثیت، دل کی حیثیت اور انسان کے پیروں کی حیثیت دونوں برابر ہیں۔ انسان کا پیر ٹوٹ جائے اور انسان کا دل پھٹ جائے، دونوں کا علاج برابر ہے، دونوں کا علاج ہلکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پیر ٹوٹ جائے تو اتنا مصیبت کا مسئلہ نہیں ہے جتنا دل کی رگ پھٹ جائے تو مصیبت کا مسئلہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، انسان کے جسم میں بھی دو اعضاء ہیں جو ایک ذریعہ کا حیثیت رکھتی ہیں، ایک اصل اور رئیسہ کی حیثیت رکھتی ہیں، دونوں کے مرض کی کیفیت بھی الگ ہے۔ ہاتھ پیر کو جو بیماری آئے گی وہ بیماری نمبر ایک دکھے گی، محسوس ہوگی، نمبر دو اس کا علاج مشکل نہیں ہوگا، نمبر تین اس بیماری کو بندہ بیماری بھی جلدی سمجھ جائے گا چونکہ یہ اعضاء بظاہر نظر بھی آتے ہیں۔ اعضاء رئیسہ کو بیماری آئے گی، نمبر ایک وہ بیماری دکھتی نہیں، محسوس نہیں ہوتی، علاج آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوگا، علاج سستا نہیں ہوگا، مہنگا ہوگا، دل کا علاج، دماغ کا علاج، اس کا آپریشن سستا نہیں، مشکل ہوگا، محسوس بھی نہیں ہوتا کہ انسان کا دل کتنا بیمار ہوتے جا رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے اعضاء کے فرق سے بیماری کی حیثیت کا فرق ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، اس کا علاج سستا ہے، دکھتا ہے، آسان ہے، دل اور دماغ بیمار ہو گیا، دکھتا نہیں ہے، علاج مشکل ہے، مہنگا ہے۔ یہی حیثیت انسانوں میں، عام انسانوں کی اور علماء اکرام کی ہے کہ عوام میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ دکھتی ہیں، وہ ہلکی ہیں، ان کا علاج بھی آسان ہے۔ خواص میں اگر غلطیاں آتی ہیں وہ محسوس نہیں ہوتی، علاج بھی مشکل ہے اور مہنگا بھی ہے۔ خواص میں جو امراض آتے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی مولوی شرابی بن جائے، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی مولوی سودخور بن جائے، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی مولوی رشوت خور بن جائے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ قلب چونکہ رئیس کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی بیماریاں بھی خواص کی دل سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں۔ شراب پینا حرام ہے، حسد کرنا بھی حرام ہے۔ وہ دکھ کے آتا ہے جو عوام میں ہے، یہ دکھ کے نہیں آتا جو کہ خواص میں ہے۔
چوری کرنا حرام ہے وہ دکھ کے آتا ہے جو کہ عوام میں ہے، اور یہاں خواص میں غیبت حرام ہے جو دکھ کے نہیں آتا ہے لیکن مبتلا ہے۔ ایسے ہی عوام میں رشوت لینا حرام ہے، دکھ کے آتا ہے، وہ خود بھی جانتا ہے کہ میں رشوت خور ہوں، میں حرام کا لے رہا ہوں۔ خواص کے اندر جو بیماریاں ایک دوسرے سے اختلاف کی، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی، ایک دوسرے کی برائی چاہنے کی، یہ دکھ کے نہیں آتی ہے۔ خیر خواہی کے لبادے میں انسان بدخواہی کرتا ہے۔ ہمارے شہر کے بزرگ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، عوام نے ہمیں اسلام کے اہم ارکان میں سے نماز، جو پہلا اہم رکن ہے، اس کی امامت کے لیے ہمیں مصلی پر آگے بڑھایا ہے، تو نماز کی 2 رکعت پڑھانے میں قوم سے آگے ہیں، تو تقویٰ طہارت میں بھی قوم سے آگے ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ امامت میں تو ہم قوم سے آگے ہیں لیکن تقویٰ طہارت میں قوم ہم سے آگے ہے۔ ہمارا کوئی مصلی تہجد پڑھ کے آ رہا ہے اور ہم فجر کی سنت مؤکدہ پڑھے بغیر امامت کر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی مصلی مسواک کر کے وضو بنا کے آ رہا ہے اور ہم مسواک کے وضو کے بغیر آ کر امامت کر رہے ہیں۔ ہمیں جن اداروں سے پڑھا کر یہاں تک لایا گیا، وہاں پر بقول حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدارس درس کے اوقات میں یہ درسگاہ ہیں، اور درس کے علاوہ اوقات میں وہ تربیت گاہ ہیں۔ چنانچہ ہماری تربیت کا نظام ایسا رہا کہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹیاں وہ تو درس کے رہے، باقی اس کے علاوہ اوقات میں فجر کے بعد کون سا سورہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت کتنی دیر کرنا، ذکر کتنی دیر ہونا، پھر عصر کے بعد کون سا ذکر ہونا، تعلیم میں کون سی کتاب بچوں کو سنانا، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا، دن طلوع ہونے غروب ہونے کی دعائیں پڑھنا، یہ سب چیزیں ہمیں 7 سال 8 سال 9 سال سکھا کر تربیت کے ماحول میں رکھ کر بھیجا گیا۔ یہ 7-8 سال کی تربیت یافتہ عالم دین آنے کے بعد امامت پر چڑھا تو ہفتے گزر گئے، سورہ یاسین پڑھنا یاد نہیں رہا، ہفتے گزر گئے، سورہ واقعہ پڑھنا یاد نہیں رہا، ہفتے گزر گئے، عصر کے بعد مستقل بیٹھ کر تسبیح پڑھنا یاد نہیں رہا، جبکہ اسے 9 سال مدرسے کی زندگی میں یہ تربیت دی گئی۔ ہم چھوٹے بچے تھے، اساتذہ ہم پر مسلط ہو کر ہمیں عبادت کا پابند بنا رہے تھے، تسبیح کا پابند بنا رہے تھے، پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ اب ہمت ہے کسی کی ہمیں بول سکے کہ تسبیح کب پڑھ رہے ہو؟ ہمت ہے کسی کی پوچھ سکے کہ سورہ یاسین پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہمت ہے کسی کی پوچھ سکے کہ ابابیل پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اب ہم پر کوئی مسلط نہیں ہے۔ اساتذہ نے یہ امید اور حسن ظن سے ہمیں بھیجا کہ 9 سال ہم نے ان کی تربیت کی ہے، جانے کے بعد بھی ان معمولات کا اہتمام کرے گا، لیکن ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کیا 9 سال کی تربیت کے بعد وہ معمولات ہماری زندگی میں ہیں؟ کیا ہم نے اپنے ان معمولات کے لیے کسی کو اپنا بڑا بنایا اور اپنے پر کسی کو مسلط کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ بولنے والا عالم نہیں ہوتا، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا عالم ہوتا ہے۔ علم کا اضافہ عالم ہونے کو نہیں بتاتا، خوف اور خشیت کا اضافہ یہ عالم ہونے کو بتاتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم بنی اسرائیل کے علماء کو دیا تھا
وہی حکم اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو دیا ہے، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، تم علماء ربانی بن جاؤ۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے جیسے اللہ نے علماء ربانی کی ایک قسم کر دی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء غیر ربانی کی بھی دوسری قسم ہے۔ عالم کے ساتھ ربانی کی صفت لا دینا دلیل ہے کہ غیر ربانی بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی کی تقسیم اہل علم نے کی ہے، ایک عالم ربانی ہوتا ہے، ایک عالم شیطانی ہوتا ہے۔ جس عالم کی زندگی میں عمل نہ ہو، اس عالم کا رہبر، اس عالم کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ اگر مفتی صاحب بے عمل ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوا مفتی صاحب کو بہکانے والا شیطان بھی مفتی صاحب ہے۔ قاری صاحب اگر بے عمل ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاری صاحب کو بہکانے والا شیطان بھی قاری صاحب ہے۔ حافظ صاحب اگر بے عمل ہو گئے تو مطلب یہ ہوا کہ حافظ صاحب کو بہکانے والا شیطان بھی حافظ صاحب ہے۔ چونکہ وہ ہم جیسا پڑھ کر فارغ ہو کر سند نہیں لیتا، لیکن سارے بہکانے کے گر وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ تلبیس ابلیس میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ابلیس کے علماء کو بہکانے کی، گمراہ کرنے کی کیا کیا شکلیں ہیں، اس سب کو تفصیل سے لکھا ہے کہ ایک عالم کیسے بہکتا ہے اور کیسے گمراہ ہو جاتا ہے۔ عالم ربانی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حدیث پاک میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عالم ربانی کی صفات ذکر کی ہیں، اسی کو حدیث میں فرمایا، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہوں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یرید اللہ بہ خیرن، خیرن نکرہ ہے، نکرہ پر جو تنوین آتی ہے وہ تنوین یا تو تعمیم کے لیے ہے یا تعظیم کے لیے ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بہت زیادہ خیر کا ارادہ کریں یا اللہ جس کے ساتھ بڑے خیر کا ارادہ کریں تو اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں علم کی سمجھ، دین کی سمجھ دینا یہ اللہ کی طرف سے خیر خواہی۔ اب جسے یہ دین کی سمجھ مل گئی اس کی صفات کیا ہوتی ہیں کہ وہ عالم ربانی بنے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا، انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ البصیر بامر دینہ المداوم علی عبادت ربہ۔ چار صفات بیان کیے۔ پہلی صفت یہ ہے فقیہ اور دین کی سمجھ والا وہ ہوگا الزاہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو۔ نمبر دو الراغب فی الآخرہ، آخرت کا اسے شوق ہو۔ نمبر تین البصیر بامر دینہ، اپنے امور دنیا میں اسے اللہ نے بصیرت عطا کی ہو۔ والمداوم علی عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت پر اسے استقامت نصیب ہو۔ یہ چار صفات جس کے اندر ہوتی ہیں وہ فقیہ ہے اور عالم ربانی شمار ہوتا ہے۔ اب یہ چار صفات کی وضاحت کیا ہے؟ پہلی صفت ہے الزاہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی ہونا۔ اس کو ہم سمجھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ عالم بننے کے بعد ہمیں جو ڈگری ملتی ہے اس ڈگری اور سند کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم چاہے بڑے سے بڑے ادارہ دارالعلوم دیوبند نہیں بلکہ جامعہ ازہر اور مدینہ یونیورسٹی جا کر بھی پڑھ کے آ جائیں تو بھی آپ امامت پر آنے کے بعد 15,000 ہی تنخواہ ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔
سب جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر بڑی سی بڑی ڈگریاں بھی کر کے آ لیں، تخصصات میں کئی تخصصات کر کے آ جائیں، کہ ہم تخصص فی الادب بھی کریں، فی التفسیر بھی کریں، فی العلوم بھی کریں، اور تخصص فی رد باطلہ میں بھی کریں، کسی میں بھی تخصصات کر لیں، ہمیں قوم تو 15,000 میں ہی تولنے والی ہے۔ جب یہ بات پکی ہو گئی، یہ سوچ کر کہ میں اتنا پڑھا ہوں اور مجھے مسجد میں کیا ملے گا، مدرسے میں کیا ملے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں تجارت کر لوں، بزنس کر لوں، یہ سوچ کر بندہ اگر 15 سال جس ادارے کے احسانات کے تلے پڑا ہے، فیس پوری نہیں دیا، کھانے کی دیا تو پڑھنے کی نہیں دیا، پڑھنے کی دیا تو کھانے کی نہیں دیا، امت کے احسانات کے تلے علم حاصل کر کے آیا، آنے کے بعد اس علم کی حفاظت، اس کی اشاعت کرنے کے بجائے تجارت کو ترجیح دیا، تو یہ شخص الزاہد فی الدنیا نہیں ہو سکتا۔ اینٹ سے اینٹ جوڑ کر عمارت بنانے والے انجینئر بہت ہیں، کپڑے سے کپڑا جوڑ کر لباس بنانے والے ٹیلر بہت ہیں، رگ سے رگ جوڑ کر آپریشن کرنے والے ڈاکٹر بہت ہیں، زمین سے اناج اگانے والے کسان بہت ہیں، وینچر بنا کر پراپرٹیاں تقسیم اور بیچنے والے لینڈ بزنس کرنے والے زیادہ ہیں، بندے کو اللہ سے جوڑنے والے افراد امت میں کم ہیں۔ اور عالم دین یہ ترجمان شریعت ہوتا ہے، یہ جو بولتا ہے اپنی زبان سے، کیا بولتا ہے؟ اگر مسئلہ پوچھا جائے حلال ہے حرام ہے تو کیا بولے گا؟ قرآن میں ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی جو بات ہے وہ قرآن کی بات ہے، اس کی جو بات ہے وہ حدیث کی بات ہے۔ اب اس کی زبان سے قرآن حدیث کی بات کے بجائے وہ فلاں کمپنی کے کپڑوں کی بات کر رہا ہے، فلاں دکان کے صابن کی بات کر رہا ہے، فلاں جگہ کے جوتے چپل کی بات کر رہا ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ اس کی زبان پر جو کلام الہی جاری ہونا چاہیے تھا، اب اس کی زبان پر کمپنی کا کلام چل رہا ہے، خود بخود حیثیت گھٹ جائے گی۔ ہمارے اکابرین جن سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے ہیں، حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، مفکر اسلام، بڑے شہر کے نہیں تھے، چھوٹے سے دیہات کے رہنے والے تھے۔ جس جگہ بیٹھ کر انہوں نے کام کیا، اپنی 25 سال کی عمر میں سب سے پہلی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کے زوال سے عالم کو کیا نقصان پہنچا، اس پر کتاب عربی میں لکھی، اور اس کی تقاریض کے لیے علماء عرب کو جب وہ کتاب بھیجی گئی، ایک ہندوستانی عالم کی عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اور وہ 20-23 سال کا نوجوان ہے، اس پر تقریض لکھنا ہے۔ علماء عرب نے اس کتاب پر تقریض لکھنے کے لیے جب پڑھنا شروع کیا تو یہ کہا کہ ہرگز یہ کسی ہندوستانی عالم کی کتاب نہیں ہو سکتی، کوئی عرب کا عالم لکھا ہوگا۔ اتنی بہترین عربی ہندوستانیوں کو آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ 20-22 سال کی عمر میں لکھی جانے والی کتاب۔ اور جب حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین دن آپ کو کون سا لگا، کہ آپ کو اس دن خوشی ہوئی ہو، تو حضرت نے فرمایا میری زندگی کیا خوشی کا دن نہیں بلکہ سعادت مندی کا دن جسے میں سمجھتا ہوں، حضرت کی زبانی موجود ہے، وہ دن ہے کہ میں جب حرم مکی میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا اور جمعہ کا دن تھا، امام حرم جمعہ کا خطبہ بیان کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین کے مصنف ابو الحسن علی الندوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، بول کر میرا اقتباس مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں پڑھا گیا اور میں وہاں موجود تھا، یہ میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا۔
کہ کون سمجھ سکتا تھا کہ ایک ہندوستان کا رہنے والا گاؤں کا مولوی اور اس کی لکھی گئی بات مکہ مکرمہ کا امام جمعہ کے خطبے میں پیش کر کے سنائے۔ علامہ یوسف قرضاوی جن کا قریب میں انتقال ہوا، وہ اپنے بچپن کی بات فرماتے تھے کہ ہم جب پڑھا کرتے تھے مدینہ یونیورسٹی اور ریاض وغیرہ میں، تو ہمارے بچوں میں، درسگاہ کے طلباء میں یہ بات چلتی تھی کہ جو طالب علم ماذا خسر العالم کتاب نہیں پڑھا وہ ہم سے بحث کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، وہ بات ہی نہیں کرنا ہم سے۔ یہ حیثیت تھی اس کتاب کی، اور لکھنے والا 22 سال کا نوجوان گاؤں کا رہنے والا ہے۔ 2 مرتبہ حضرت کو فیصل ایوارڈ دینے کے لیے بلایا گیا۔ پہلی بار گئے، فیصل ایوارڈ لے کر سارا رقم سب کچھ افغانستان کے مجاہدوں میں تقسیم کیا، اور دوسری بار حضرت جانے بھی تیار نہیں ہوئے، اپنے نائب کو بھیجا دیا۔ یہ مقبولیت تھی عرب علماء میں، یہ اعزاز تھا۔ اس کے باوجود بھی استغنا کیسی تھی کہ جب وہ عرب ممالک میں علمی اور فکری دورے کے لیے جاتے، وہاں پر جو دوست و احباب متعلقین ہیں وہ کہتے کہ آپ ندوہ سے آئے ہیں تو تھوڑا بہت عرب سے آپ کا تعاون ہو جائے، آپ اعلان کر دیں، ہم لوگ وصولی کر لیں گے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، میں یہاں صرف علمی خدمت کے لیے آیا ہوں، مالی تعاون کے لیے نہیں آیا۔ جس کو ندوہ کی خدمت کرنا ہے براہ راست وہاں کے مالیات سے رابطہ کر کے وہ وہاں بھیجا دے، مجھے اس کا مکلف نہ بنائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے علی میاں رحمت اللہ علیہ سے رابطہ کیا کہ آپ اپنے ندوہ کے لیٹر پیڈ پر لکھ دیں کہ ندوہ کا مالی انتظام اور سالانہ خرچ اتنا ہے، میں اس وقت حکومت کے حصے میں بڑا اہم کردار رکھتا ہوں، آپ کے ادارے کے لیے میں حکومت سے سالانہ ایک مد جاری کروا دوں گا کہ مستقل آپ کے ادارے کو آتی رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو ندوہ کے فارغین جب میری قبر پر آئیں گے تو محمد علی مونگیری کی قبر پر فاتحہ پڑھیں گے اور میری قبر پر لعنت بھیجیں گے کہ اچھے خاصے قومی ادارے کو سیاسی ادارہ بنا کر چلا گیا۔ تمہارا تعاون لینے کا مطلب یہ ہوگا ہوتے ہوتے حکومت اس مدرسے کو ختم کر دے گی، اس مدرسے کے داخلی امور میں حصہ لینا شروع کرے گی، اور حکومت جہاں دخل دیتی ہے وہ برباد اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور خود کی بے نیازی کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کو اپنے زمانے میں ملک کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کسی مشورے میں بات کرنے کے لیے ان کو میسیج بھیجا کہ آپ سے کچھ بات کرنا ہے، آپ دلی آئیں، اور حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ دلی جا رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن لکھنؤ پر پہنچے، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ رخصت کرنے کے لیے چھوڑنے کے لیے اسٹیشن تک آئے تو قریب آ کر علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے کان میں کچھ بات کہی، مولانا منظور نعمانی نے کچھ رقم اپنے جیب سے نکال کر دی اور سفر شروع ہو گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا بات ہوئی، تو فرمایا کتنا عجیب بندہ ہے، کتنا بے نیاز ہے، اندرا گاندھی جیسی ملک کی وزیر اعظم سے ملنے جا رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ منظور نعمانی جانے کی ٹکٹ تو بن گئی، آنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، قرضہ دے دو۔ کس زاہدانہ زندگی کیسی رہی اور کارنامے کیسے رہے۔ حضرت نے اپنے کاروان زندگی کتاب میں خود نوشت سوانح میں لکھا ہے کہ مجھ پر فاقے کا ایک دور ایسا آیا کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، مجبوراً میں اپنے ہاتھ کی گھڑی بیچنے کے لیے سڑک پر جا کر کھڑا ہو گیا، کوئی آنے جانے والا سیکنڈ ہینڈ میں یہ گھڑی خرید لے تو یہ بیچ کر اپنے گھر کا فاقہ دور کر لوں۔ 3 گھنٹے کے قریب کھڑا رہا، بار بار یہی خیال آتا،
کہیں خریدنے والا یہ نہ پوچھ لے کہ کہاں سے چرا کے لائے تو کیا جواب دوں گا؟ شرمندگی ہوگی۔ نتیجتاً میں اس دن اپنی گھڑی نہیں بیچا، فاقے سے اپنا گزارا کر لیا۔ اللہ عالم میں کام لے رہے ہیں اور گھر میں فاقے کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایسے جیتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جیتے ہیں، اور جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ ان کے مرنے پر لوگ انہیں ایسا بھلا دیتے ہیں گویا کہ اس نام کا کوئی آدمی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، اور یہ لوگ ایسے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں گویا کہ آج بھی وہ زندہ ہیں، دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ تو عالم کے لیے سب سے پہلی صفت وہ زاہدانہ زندگی ہونا چاہیے۔ کمیٹی کے کسی فرد کے مال پر توجہ یا ان کے جائیداد پر توجہ یا مالدار کا اکرام زیادہ کرنا، اس کی رعایت میں گفتگو کرنا، حق بات بولنے میں کسی کا خوف اپنے اندر پیدا ہو جانا، مصلی یا محراب چھوٹ جانے کا غم پیدا ہو جانا، اس کی وجہ سے حق بات کو چھپانا اور کام نکالنے والا انداز اختیار کرنا، یہ کسی عالم ربانی کی شان نہیں ہوتی۔ علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ جب بے نظیر بھٹو کے زمانے میں قادیانیت کو کافر قرار دینے کا مسئلہ بہت زیادہ چل رہا تھا، بڑھاپے کی عمر میں 50-55 سال کی عمر تھی، اس عمر میں پاکستان کے ہر ضلع گھوم گھوم کر جلسے کر کے عوام میں شعور پیدا کرتے کہ مرزا قادیانی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حکومت سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ انہیں کافر قوم الاٹ کیا جائے، مسلمانوں میں شمار نہ کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت کے گھر خط پہنچا کہ آپ کو وہاں کی وزیر اعظم صدر آپ سے ملاقات کے لیے دفتر پر بلائی ہے۔ تو حضرت وہاں پہنچے، تو جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت کی 2 بیٹیاں بے نظیر بھٹو کی دفتر میں موجود ہیں۔ کہاں سے بچیاں گھر سے نکل کے یہاں کیسے آ گئی؟ دونوں بچیوں کو دکھانے کے بعد اندر کمرے میں بھیجا دیا، اور پھر اس نے کہا اگر آپ اس مسئلے میں خاموش رہ جائیں اور اس فارم پر دستخط کر دیں کہ میرا اس قادیانیت کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ کی دونوں بچیوں کی جان بچ جائے گی، ورنہ بلا وجہ کے آپ کی بچیوں کی جان قربان ہو جائے گی۔ یہ حضرت کو دھمکی دی گئی۔ تو آپ بتائیں، اس عمر کا بندہ ملک میں گھوم گھوم کے کام کر رہا ہو، اسے سودا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے بیٹیوں کی جان خطرے میں ڈال کر۔ تو حضرت نے 10 منٹ تک اپنے سر کو جھکایا اور پھر آنکھوں سے آنسو نکل گئے، پھر فرمانے لگے مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ تو بے نظیر بھٹو نے کہا کہ افسوس کیوں کرتے ہو، دستخط کر دو کام ہو جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا افسوس اس پر نہیں ہو رہا ہے کہ میں دستخط کر رہا ہوں، دستخط تو میں کرنے والا نہیں ہوں، افسوس مجھے اس پر ہو رہا ہے کہ اس وقت رسول اللہ کی ختم نبوت کی خاطر قبول ہونے کے واسطے میری بیٹیوں کی 2 ہی جانیں ہیں، کاش اس وقت میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ان کو بھی قربان کر دیتا۔ رسول اللہ کی ختم نبوت سے بڑھ کر میری بیٹیوں کی جان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی فاقے میں گزری ہے، ان کی زندگی کرائے کے مکان میں گزری ہے۔ جو علماء اپنے اپنے دور میں کام کیے ہیں، حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ذاتی مکان خریدنے کے واسطے حضرت کی اہلیہ محترمہ 10 بار بولنے کے بعد بھی آپ نے توجہ نہیں دی۔ دنیا کیا ہے، چند روزہ زندگی ہمیں چھوڑ کے جانا ہے۔ نہیں سننے پر حضرت کی اہلیہ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھ کر کہا اپنے مرید کو سمجھائیں کہ ذاتی مکان کی اہمیت کتنی ہے، اس سے پردہ قابو میں رہتا ہے،
ہم اپنے حساب سے گھر بنا سکتے ہیں، اس سے اولاد کی تربیت میں سہولت ملتی ہے۔ حاجی صاحب کے توجہ دلانے پر گھر خریدا، اس سے پہلے ذاتی مکان کی طرف توجہ بھی نہیں تھی۔ ہم فارغ ہو کے 5 سال بھی نہیں ہوئے، ہم مصلی پہ کھڑے ہیں، ہماری توجہ اور دھیان اچھی گاڑی پر ہے، ہمارے توجہ اور دھیان اچھے پلاٹ پر ہے، ہمارا توجہ اور دھیان اچھے کپڑوں پر ہے، ہماری توجہ اور دھیان اچھا گھر بنا لینے پر ہے، جبکہ ہمارے بزرگوں کو بڑھاپے کی عمر کو آتے آتے جو چیزیں ملی ہیں وہ ہمیں جوانی میں ہی ملنا ہماری تمنا رہتی ہے۔ تو پہلی صفت ہے کہ زہد اپنے اندر پیدا ہو، اور جس بندے کے اندر زہد پیدا ہوتا ہے وہ بندہ آپس میں رسہ کشی کے معاملے میں مبتلا نہیں رہتا۔ مجھے دنیا سے کچھ لینا ہی نہیں ہے تو مجھے چھپنے کا غم ہی نہیں ہے، پوسٹر پر میرا نام نہیں ہے، واٹس ایپ پر میرا نام نہیں ہے، اعلان میں میرا نام نہیں ہے، زیر صدارت میں میرا نام نہیں آیا، زیر نگرانی میں میرا نام نہیں آیا، مہمان خصوصی میں میرا نام نہیں آیا، اسٹیج پر مجھے نام لے کر بلایا نہیں گیا۔ ہمارے اکابر چھپنے کی دعوت نہیں دیتے تھے، چھپنے کی دعوت دیتے تھے۔ اس لیے جتنا اخفا ہوتا ہے اتنا اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے۔ آپسی حسد کے جو جھگڑے ہیں وہ صرف اور صرف عہدوں کی لالچ کی وجہ سے، اس کا نام آ جائے گا، اس کا نام آ جائے گا، وہ آگے بڑھ جائے گا، وہ مشہور ہو جائے گا۔ دوسری صفت جس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے، الراغب فی الآخرہ، آخرت کے معاملے میں رغبت والی کیفیت۔ ہم دیکھیں ہمارے روزانہ کے قرآن کی تلاوت کا نظام کتنا ہے۔ رمضان کا محراب سنانا جس کو نصیب ہے اس کا قرآن محفوظ ہے، اور جو محراب سے محروم ہے اس کا قرآن بھی داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت حیدرآباد کے بڑے عالم دین حضرت مولانا عاقل حسامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر 1 سال محراب چھوڑو گے تو تم آدھے حافظ، پابندی سے محراب پڑھاتے رہے تو قرآن کے حافظ، 1 سال چھوڑ دیے تو آدھے حافظ، دوسرے سال چھوڑ دیے تو پھر قرآن کہے گا خدا حافظ۔ اس محراب کی برکت سے قرآن محفوظ ہے، اور جس کو جمعہ کا بیان کرنا نصیب ہے اس کی برکت سے تھوڑا بہت مطالعہ محفوظ ہے۔ باقی جس کو یہ دونوں نہیں ہیں، نہ تلاوت محفوظ ہے نہ مطالعہ محفوظ ہے۔ اور اپنے اکابرین کا حال کیا تھا؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے تلاوت کا معمول آپ بھی جانتے ہوں گے، ابھی بھی تھانہ بھون میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے تلاوت کا قرآن محفوظ ہے۔ ترجمے والا قرآن پڑھا کرتے تھے، بغیر ترجمے والے قرآن میں تلاوت نہیں کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن تدبر سے پڑھنے کے لیے ترجمہ مستحضر رہتا ہے تو قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ترجمے والا قرآن پڑھتے رہتے، غور کرتے ہوئے معانی پر اپنے ذہن میں کوئی بات سمجھ میں آئی تو اسے بازو کاغذ پر لکھ لیتے، اس طرح لکھتے 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 وہ بیان القرآن کی شکل میں بنا۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کا تلاوت کرنا بھی ایک تفسیر کی بنیاد کا ذریعہ بن گیا، اور ایسی تفسیر بنی کہ آج ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے شاید ایک بھی پورا بیان القرآن پڑھا نہیں ہوگا، الا ماشاء اللہ، کیونکہ ہم سب کے ذہن میں ہے کہ ان کی کتابیں مشکل ہوتی ہیں، اردو سمجھ میں نہیں آتی، تفسیر سمجھ میں نہیں آتی، دوسری آسان کتابیں پڑھ لیے ہوں گے لیکن اس کتاب کو پڑھنے پر جیسی توجہ دینا ہے ویسی نہیں دیا۔ ان لوگوں کے تلاوت کا بھی انداز، قرآن مجید کثرت سے پڑھنا، مطالعے کا اہتمام کیسا تھا، کس قدر کثرت سے مطالعہ کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے استاذ
حضرت عبید بن یعیش رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، جنہوں نے حدیث کی کئی کتابوں کو جمع کر کے مسانید کو مرتب کیا ہے، ان کے بارے میں خود فرماتے ہیں، میری زندگی کے آخری 30 سال ایسے گزرے ہیں مطالعے کی کثرت کی وجہ سے میں 30 سال تک رات کا کھانا چھوڑ دیا کہ مطالعے کے واسطے ٹائم نہیں مل رہا ہے، کھانے کے واسطے کہاں ٹائم لگاؤں۔ 30 سال تک رات کا مطالعہ بند رہا، رات کا کھانا بند رہا۔ بہن کو جب پتا چلا کہ میرا بھائی مطالعہ کھانا موقوف کر دیا ہے، تو رات کا کھانا بہن آ کر کھلا کر جاتی تو کھاتے تھے، جس دن بہن نہیں آتی تو رات کا کھانا نہیں ہوتا، اور جب بہن کا انتقال ہوا تو مستقل رات کا کھانا ہی موت تک بند رہا۔ اس کثرت سے وہ مطالعہ کرتے رہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا مظاہر میں تو اس موقع پر ایک بار میرے چپل گم ہو گئے تو مجھے دوبارہ چپل خریدنے کے لیے 6 مہینے لگے۔ بغیر چپل کے ہی مدرسے میں 6 مہینے رہا۔ کیسے رہ گئے؟ تو فرماتے ہیں مجھے مدرسے سے نکلنے کی توفیق ہی نہیں ملی 6 مہینے تک۔ اب مدرسے کے اندر ہی ہوں تو کہیں بھی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو چپل کی ضرورت بھی محسوس نہیں۔ اور آپ نے بھی اتنے مطالعے کا اہتمام فرمایا کہ آخر عمر میں آپ بھی مطالعے کی کثرت کی وجہ سے کھانا موقوف کر دیے۔ آپ کو بھی آپ کی حیات میں بہن آ کر کھانا کھلاتی تھی، اور جب معطا مالک کی شرح اوجز المسالک لکھنے کے لیے بیٹھے تو اتنا کثرت سے مطالعہ کرتے رہے کہ جب اوجز المسالک شرح معطا مالک لکھ کر عرب ممالک میں یہ کتاب بھیجی گئی تو عرب علماء نے اس کتاب پر یہ تبصرہ کیا کہ معطا مالک کی شرح مسلک مالکی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس تحقیق کے ساتھ مالکی عالم لکھ سکتا ہے، حنفی عالم نہیں لکھ سکتا، جبکہ حنفی عالم لکھا ہے۔ یعنی ہمارے مسلک کے جزیات پر اتنا عبور ہو تو وہ بندہ یقیناً مالکی ہوگا، حنفی نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پکے حنفی بھی نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اگر کوئی غیر مقلد عامی ڈرائیور وہ آ کر ہمیں بتا دے کہ فلاں حدیث میں رفع دین ہے، فلاں حدیث میں آمین بالجہر ہے، فلاں حدیث میں سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، تو ہمارا مولوی حدیث کے حوالے سے بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے مولوی کو حدیث نمبر یاد نہیں ہوگا، اس موضوع پر دلائل کی روشنی میں مستقل ذہن سازی کا ملکہ نہیں ہوگا، تو کہاں سے ہماری آخرت کی فکر، جس کی وجہ سے ہم مطالعے کی کثرت، عبادت پر توجہ، اپنے پڑھے ہوئے کو بھولنے سے بچانا، کوئی اجتماعی نظام بنانا تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ مطالعے کا نظام بنا سکیں، کسی موضوع پر مقالہ پیش کر سکیں، نئے مسائل کو جاننے کی کوشش کر سکیں، کہاں سے ہمارا یہ شوق رہے گا؟ تیسری جو بات ہے اس وقت اہل علم میں جس کی ضرورت ہے وہ ہے آپسی اتحاد۔ اس نعمت کی بہت سخت ضرورت ہے ہمارے لیے آپس میں۔ آپسی اتحاد کے لیے سب سے بنیادی چیز آپسی احترام ضروری ہے۔ اور سچی بات اگر کہا جائے، ہمیں اس زمانے میں مولوی کو عامی آدمی نے اتنا بدنام نہیں کیا ہے جتنا مولوی کو مولوی نے بدنام کیا ہے۔ میرے سامنے اگر میرے علاقے کے میرے ہم اثر عالم کی تعریف، اس کے بیان کی تعریف، اس کی تفسیر کی تعریف، اس کے کاموں کی تعریف کوئی عام آدمی آ کر کرتا ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ میں فوراً اس عامی کے سامنے اپنے اس عالم دوست کا کوئی عیب فوراً نکال کر بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں، تاکہ جو عظمت اس کے دل میں بیٹھی ہے وہ عظمت نکل جائے۔
اور میں بہت زیادہ جانکاری رکھتا ہوں دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں، یہ اس کو محسوس ہو کہ ان کو نالج زیادہ ہے۔ کس چیز کا نالج ہے؟ عیب کا نالج ہے، دوسروں کی غلطیوں کا نالج ہے، دوسروں کی برائیوں کا نالج ہے۔ تفسیر کا نالج، حدیث کی تشریح کا نالج، فقہ کا نالج نہیں ہے، دوسروں کی غلطیوں کا نالج ہے، اس پر مجھے فخر ہو رہا۔ ایک مسلک کا ہوں، ایک ادارے کے فارغ ہیں، ایک استاد سے پڑھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی حال ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرنے تیار نہیں۔ اختلاف کے حدود ہم کتنا جانتے ہیں، اختلاف کے ساتھ احترام کرنا کتنا جانتے ہیں۔ اختلاف مسائل کا ہوتا ہے، دلائل کا ہوتا ہے، ذاتیات کا نہیں ہوتا ہے، اس پر ہم نے کتنا پڑھا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اختلاف کے موضوع پر، حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اختلاف کے موضوع پر ہم نے کتنی پڑھی ہے۔ صحابہ میں بھی اختلاف رہا، لیکن اس کے ساتھ احترام کیسا رہا۔ تابعین میں بھی اختلاف رہا، لیکن احترام کیسا رہا۔ ہم جانتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت گزری ہیں، اور قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اس زمانے میں اسلامی حکومت کی طرف سے قاضی تھے۔ تو وہ قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ قاضی ہیں، احکام شریعت کے ماہر ہیں۔ ادھر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سماع کے قائل تھے، عشقیہ اشعار پڑھے جاتے اور ان اشعار سے مراد اللہ کی ذات ہوتی۔ عاشق معشوق کو مخاطب کر کے نظم کی شکل میں اشعار پڑھتے، استحضار اللہ کی ذات کا ہوتا، کیفیت طاری ہوتی تو کھڑے ہو کر جھومنا شروع کر دیتے، یہ سماع کی کیفیت تھی۔ لیکن چونکہ ہوتے ہوتے سماع میں میوزک بھی آنا شروع ہو گیا، سماع میں خواتین بھی آنا شروع ہو گئے، تو بدعت کی طرف جانے لگا۔ تو قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ سماع کی محفل کے مخالف تھے، اور جہاں پتہ چلتا کہ سماع کی محفل چل رہی ہے تو آ کر لوگوں کو لاٹھی مار کے اٹھا کے بھجاتے، کیونکہ شہر کا قاضی ہے، اسے اختیار ہے۔ ایک دن ایسے ہی سماع کی محفل چل رہی تھی تو قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ جو خیمہ لگا تھا، اس خیمے کے سارے جو کھوٹے تھے، لکڑی کا جو سہارا تھا، وہ سب اکھاڑ دیا۔ لیکن نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی، اونٹوں کے بغیر خیمہ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت کرامت سے متاثر ہو کے واپس آ گئے۔ اسی اختلاف کے ساتھ پوری زندگی گزری۔ جب قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت آیا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ ان کی وفات کا وقت ہے، تو عیادت کے لیے پہنچے۔ دربان سے کہا، خادم سے کہا کہ اطلاع کر دو کہ نظام الدین عیادت کے لیے حاضر ہوا ہے۔ تو قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری زندگی کا آخری وقت ہے، موت پر میں کسی بدعتی کا چہرہ دیکھ کے مرنا نہیں چاہتا، موت پر میں کسی بدعتی کا چہرہ دیکھ کے مرنا نہیں چاہتا، یہ جواب دیا۔ جب خادم نے جا کر یہ سنایا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج سے یہ بدعتی اپنے بدعت سے توبہ کرتا ہے، آئندہ کبھی زندگی میں سماع کی محفل قائم نہیں کرے گا۔ یہ جا کے سنا۔ جب یہ سنایا تو حضرت نے اپنے خادم سے کہا، میری پگڑی لے جا کے ان کے راستے میں بچھا دو اور ان کا استقبال کرو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب داخل ہوئے اور پگڑی کو راستے میں بچھا ہوا دیکھا، اٹھا کر آنکھوں سے لگایا اور یہ فرمایا کہ آپ شریعت کے قیام کی وجہ سے محنت کر رہے تھے، اور میں عشق الہی کی وجہ سے وہ کر رہا تھا، نہ آپ غلط تھے نہ میں غلط تھا، آپ کی نظر میں چونکہ میں غلط ہوں، اس واسطے آج میں توبہ کر لیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں، اختلاف بھی رہا، اور جب جس مسئلے سے اختلاف رہا اس کے بعد اختلاف ختم ہوا تو اتحاد اور احترام کیسا رہا۔
مسلم پرسنل لا بورڈ کا جب پہلا جلسہ ممبئی میں ہوا اور وہاں پر صدر بنائے جانے کے واسطے پہلی میٹنگ قائم کی گئی، تو اس موقع پر ہر مسلک کے، ہر گروہ کے سربراہ کو دعوت دینا تھا۔ تو اس مسلم پرسنل لا بورڈ کے جلسے میں ہر نمائندے کو بلایا گیا۔ بریلوی مسلک کے نمائندے ممبئی سے آنے تیار نہیں ہوئے، کیونکہ اس میں علماء دیوبند آگے ہیں، اس واسطے ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن مسئلہ پورے مسلمانوں کا تھا اور ملی مسئلہ مسائل کا تھا، مسلکی مسائل کا نہیں تھا، اس لیے اتحاد ضروری تھا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمین کو جب پتا چلا فلاں مسلک کے نمائندے نہیں آ رہے ہیں، تو ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی منت سماجت کی۔ جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت قاری صاحب نے اپنی ٹوپی نکال کے ان کے قدموں میں رکھ دی۔ خدا کے واسطے دیوبند سے اپنے اختلاف کو معذور رکھیں، یہ ملی مسائل کا اتحاد ہے۔ اس مسئلے کی خاطر ہم ایک اسٹیج پر جمع ہو جائیں تاکہ مسلم پرسنل لا کا مسئلہ مضبوط ہو جائے۔ اپنی ٹوپی بریلوی عالم کے قدموں میں رکھ دی، اور جب یہ دعوت دے کر جلسے میں آئے اور وہاں اسٹیج پر جب پہلا صدر منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ کی گئی، انتخابی رائے لی گئی، تو سب سے پہلے اسٹیج پر کھڑے ہو کر قاری طیب صاحب کے نام کی صدارت کا اعلان کرنے والے وہی بریلوی عالم تھے۔ تو ہمارے علماء نے کتنا آپس میں اتحاد دکھایا، کتنا آپس میں احترام دکھایا۔ اور ہم کون سے تفسیر کے ماہر ہیں، کون سے حدیث کے ماہر ہیں، کون سے فقہ کے ماہر ہیں، کون سے نحو و صرف کے ماہر ہیں، کون سے علم میں ہمیں مہارت ہے کہ جس بنیاد پر ہم اپنے دوسرے عالم بھائی سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اس واسطے تیسری چیز ہے کہ ہم جہاں کام کر رہے ہوں آپسی اتحاد کے ساتھ کام کریں، اپنا کسی کو بڑا بنائیں، کسی کی رہبری میں چلیں، موجودہ جو مشائخ ہیں ان کی قدر کریں، ان سے اپنا اصلاحی تعلق رکھیں۔ نیت کی درستگی اسلاف اور اکابر سے تعلق کے بغیر نہیں ہوتی، اخلاق کی درستگی اکابر سے تعلق کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام طرح تشریف رکھے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آئے اللہ ہمارا میرے وسیلہ ہے۔ میں تو جماعت کتنے بجے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی ہم میں سے عالم دین ہیں کوئی کوشش کریں کہ صرف جمعہ کے بیان پر اکتفا نہ کریں، اپنی مسجد میں درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، درس عقائد، ان 4 دروس میں سے جو درس آپ شروع کر سکتے ہیں اس کو شروع کرنے کا اہتمام کریں۔ شکیلیت کا فتنہ، فیاضیت کا فتنہ، مرزا انجینئر کا فتنہ، گوہر شاہی کا فتنہ، یہ فتنے یوٹیوب کے ذریعے سے نوجوانوں میں پھیلنے کے بعد، لوگ ان سے متاثر ہونے کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ فتنے آنے سے پہلے ہی ہم ذہن کی صفائی کرنا شروع کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ درس قرآن کی برکت سے میرا تفسیر کا مطالعہ باقی رہے گا، درس حدیث کی برکت سے حدیث کی شروحات کا مطالعہ میرا باقی رہے گا، درس فقہ کی برکت سے مسائل مجھے مستحضر رہیں گے۔ امت کو فضائل بتاتے بتاتے 100 سال ہو گئے، اب بھی اگر مسائل نہیں بتائیں گے تو ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ فضائل ہی بتاؤ، مسائل نہیں بتانا۔ اس لیے کہ جو کام چھوڑ دیا گیا اس کام کو امت منکر سمجھ جاتی ہے جبکہ وہ معروف رہتا ہے۔ مسائل بتانا امر معروف ہے، لیکن اتنا چھوڑا گیا کہ امت اسے منکر سمجھنے لگی،
اور یہ فتنہ شروع کر دیا کہ مسائل بتائیں گے تو اختلافات ہو جائیں. اس لیے بڑے سے بڑا دیندار بھی مسئلہ سننے تیار نہیں ہوتا. تو درس فقہ کا اہتمام، امت کے عقائد بگڑ رہے ہیں، ہر ہفتہ ایک عقیدے کو موضوع بنا کر کسی ایک نماز کے بعد 15-20 منٹ اس عقیدے کو سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ درس عقائد کا نظام بنائیں. دوسرا درخواست آپ حضرات سے ہے کہ ہم لوگ جتنا کچھ پڑھے ہیں، حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے، اس علم کا فائدہ ہماری گھر والی کو کتنا ہو رہا ہے؟ میرے علم سے میری گھر والی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کے علم سے حضرت عائشہ کو اتنا فائدہ ہوا کہ نبی کا آدھا علم حضرت عائشہ کے پاس محفوظ رہا. میری گھر والی سے میری گھر والی کو کتنا فائدہ ہوا؟ نہ میں اپنی گھر والی کی تجوید درست کرنے تیار ہوں، نہ اسے پردے کے احکام بتانے تیار ہوں، نہ اسے مومنہ کورس کروانے تیار ہوں، نہ گھر میں بیٹھ کر روزانہ ایک آیت کی تفسیر اپنی گھر والی کو سناؤں تاکہ میری گھر والی قرآن کی تفسیر سمجھ جائے، بہشتی زیور کے مسائل معلوم ہو جائے، جس کی وجہ سے جو زبان جاہلوں کی بیویوں کی ہے وہی زبان اہل علم کی بیویوں کی. جو بے پردگی وہاں ہے وہی بے پردگی یہاں پر بھی ہے. چنانچہ اپنی گھر والی بھی میکے جاتی ہے تو چچیرے ممیرے خلیرے بھائیوں سے وہ بھی پردہ نہیں کرتی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو بھی اپنے گھر میں اپنے چچیری خلیری ممیری بہنوں سے پردہ کرتے ہوئے اپنے شوہر کو نہیں دیکھی. جو شرعی پردہ کہلاتا ہے وہ کتنی مولوی برادری میں محفوظ ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ پر ہم نے کتنا عمل کیا کہ جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ گھر والی ہے، اس کے قرآن کو، اس کی ذہنیت کو، اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. حتیٰ کہ بعض وہ بھی ہیں کہ گھر والی اگر حیض کا مسئلہ پوچھے تو مولوی بتانے تیار نہیں. دوسری محنت اپنی گھر والیوں پر کریں. اب اس کے لیے چاہے آپ خود پڑھائیں یا مدرسہ قریب ہو تو وہاں جوائن کروائیں، یا آن لائن پڑھوا سکتے ہیں تو آن لائن پڑھوائیں، لیکن اپنی گھر والیوں کو جہالت سے نکالیں. افسوس نہیں ہوگا کہ ہماری گھر والی کو اگر پوچھا جائے حاجی امداد اللہ کو جانتی ہو، اشرف علی کو جانتی ہو، نانوتوی کو جانتی ہو، شاہ ولی اللہ کا نام معلوم ہے؟ نام معلوم نہیں ہے، کارنامے کیا خاک معلوم رہے. ازواج مطہرات کے نام گھر والی کو معلوم نہیں ہے تو کیا خاک ازواج مطہرات کی زندگی میرے گھر والی کی زندگی میں آئے گی. تو مولوی برادری کی دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والیوں کو تیار کریں. ایک بہت نامناسب، غلط، گھٹیا ذہنیت جو ہمارے بچپن سے سنا دی گئی تھی، حافظہ عالمہ لڑکی سے شادی نہیں کرنا، ایک دم گھٹیا اور غلیظ ذہنیت تھی جو کچھ بھی اس سے کہا گیا. جبکہ اہمیت اس کو دینا چاہیے تھا کہ ایک عالم عالمہ سے نکاح کرتا، ایک حافظ حافظہ سے نکاح کرتا، تاکہ اس بچی کا دین صحیح جگہ پر محفوظ رہے. ٹیلر کے حوالے اور میکینک کے حوالے، کسی اور کسان کے حوالے، کسی اور چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے کے حوالے کرنے کے بعد نہ اس کا قرآن محفوظ رہا، نہ اس کا پردہ محفوظ رہا، نہ اس کا دین محفوظ رہا، جس کے نتیجے میں پڑھی لکھی بچیاں بھی مرتد ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اب اگر ہم نے عالمہ حافظہ سے نکاح نہیں کیا ہے تو کم از کم اپنی گھر والی کو عالمہ حافظہ بنانے کی کوشش کریں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ میں نے بخاری جلد ثانی اپنی دادی جان سے پڑھی ہے. بخاری جلد ثانی اپنی دادی جان سے پڑھی ہے. تو ان بزرگوں کی گھر والیاں بخاری پڑھانے کے قابل رہتی تھی، ہماری گھر والی بہشتی زیور بھی نہیں جانتی. تو کس قدر افسوس کی بات ہوگی. تیسری آخری درخواست یہ ہے کہ باطل فرقوں کے خلاف
کام کرنے کے لیے منظم کوشش اور ترتیب بنائیں، ایک ایک فرقے کا تذکرہ، اس کے غلط ہونے کو مثبت اور دلائل کی روشنی میں بتانے کا نظام بنائیں۔ پورے شہر کے مساجد کے ائمہ مل کر کسی ایک مسجد میں مہینے میں ایک بار پروگرام رکھیں اور اس پروگرام کا عنوان رکھیں کہ حنفی مسلک کی نماز دلائل کی روشنی میں۔ اب اس میں 3-4 مسئلے لے لیں کہ تکبیر کے لیے ہاتھ کہاں تک اٹھانا سنت ہے، کہاں باندھنا سنت ہے، اور قرات خلف الامام کے لیے دلائل کیا ہیں، اور پھر آمین کا مسئلہ کیا ہے۔ 4 مسائل 4 علماء آپس میں تقسیم کر لیں اور چاروں علماء 20-20 منٹ آدھے گھنٹے کا ٹائم لے لیں، آدھے گھنٹے میں ایک مسئلے کو دلائل کی روشنی میں بتائیں، اور پورے شہر کے نوجوانوں کو وہاں جوڑ کر اس مہینہ یہ موضوع سمجھایا جائے گا۔ ایسے ہر مہینہ ایک ایک موضوع پر باطل فرقوں کی غلط نظریات اور مسائل کی تردید کے لیے سمجھانے کا منظم اور مستقل مثبت نظام بنائیں۔ 3 مہینے 4 مہینے میں ایک بار باہر سے کسی مہمان کو بلا لیں، ان کو بھی ان مضامین علمی موضوعات میں سے کوئی ایک موضوع دے دیں۔ اس طرح منظم طریقے سے کام کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی اور آخری درخواست یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں اپنی ذات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم قوم کی گمراہی یا ان کی غلط طریقوں پر محنت تو کرتے رہے، اپنے اوپر محنت کرنا بھول گئے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہمارے شاہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو سارے مفتیان اکرام بیٹھ کر نفس مسئلہ پر غور کرتے ہیں اور پھر دلائل کی روشنی میں اس کا حکم مرتب کرتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو مفتیان اکرام نفس مسئلہ پر غور کر کے دلائل کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، تو امت کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جیسے نفس مسئلہ پر غور کرتے ہو، ایسے ہی اگر مسئلہ نفس پر غور نہیں کرو گے تو امت کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، نفس مسئلہ پہ غور کرنے سے، مسئلہ نفس پہ غور نہیں کرنے کی وجہ سے خود کا مسئلہ اٹک جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خواص علماء یہ طبیب ہیں اور عوام مریض ہے۔ اگر مریض بیمار ہو جائے تو طبیب کے پاس آتا ہے اور علاج ہوتا ہے، اور اگر طبیب ہی مریض بن جائے تو پھر مریض کا علاج کون کرے گا؟ اسی لیے ایک بڑے تابعی کا قول ہے، یا معشر العلماء و یا ملح البلد، اے علماء کی جماعت اور پورے شہر کا نمک، یا ملح البلد، کیف یصلح الطعام اذا الملح فسد، کھانا کب درست ہوگا جب نمک ہی خراب ہو جائے؟ کھانا کیسے درست ہوگا جب نمک ہی خراب ہو جائے؟ کھانے میں لذت پیدا کرنے کے لیے نمک ڈالا جاتا ہے، نمک ہی خراب ہو گیا تو کھانا کیسے درست کریں گے؟ ہر زمانے میں عوام کی مثال آٹے کی ہوتی ہے، خواص کی مثال نمک کی ہوتی ہے۔ نمک تھوڑا رہتا ہے لیکن پورے آٹے کو درست کرتا ہے، اگر وہ تھوڑا نمک بھی خراب ہو جائے تو پورا آٹے کا انجام کیا ہو؟ اس واسطے اپنی اصلاح کی خاطر اہل اللہ سے تعلق، اپنے اساتذہ سے تعلق اور اپنے مشائخ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات پر غور کرنے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ حضرت والا نے باوجود علالت کے، تقریباً اسفار ہونے کے اور بہت سارا وقت اصلاحی خطابات میں اپنے وقت کو گزارتے ہوئے، تو الحمدللہ ایک وقت ہمارے اپنے شہر کے لیے بھی حضرت نے منتخب کیا کہ حضرت کی آمد پر پورا شہر گویا کہ پورا ضلع الحمدللہ آیا ہوا ہے۔ کئی تعلقوں کے علماء اکرام بھی حضرت کی آمد پر عظمتاً الحمدللہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو میں تمام ضلع کی طرف سے حضرت کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے، میں حضرت کی خدمت میں شکر گزار ہوں کہ حضرت نے ہمارے علاقے کے لیے وقت فارغ کیا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں برکت عطا فرمائے
صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور اسی طرح ہر علاقوں میں جا کر علماء میں بیداری لاتے ہوئے علماء کو متحرک اور فعال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ حضرت نے بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ہم انشاءاللہ اس پر ضرور عمل پیرا ہوں گے۔ اپنی مجالس، اپنے مساجد کو انشاءاللہ جن 4 چیزوں کی طرف حضرت نے اشارہ دیا، اس میں سے کم ایک ہی سے ہی ابتدا آغاز کرنے کی فکر کرے، اس سے انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور باطل فریق جو ہوں گے وہ انشاءاللہ ہوا دبتے ہوئے چلے جائیں گے۔ دوسرا، الحمدللہ حضرت نے ہمارے اپنے نفوس کی طرف بھی اشارہ کیا، ہم صاحب نسبت بھی بنے۔ حضرت بھی الحمدللہ 2011 کے اندر حافظ پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلقات رکھے تھے۔ تقریباً گزشتہ یا پیوستہ سال حضرت کو الحمدللہ خلافت سے بھی نوازا گیا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان اکابر علماء اور اہل اللہ کی صحبت میں ہمیں بار بار بیٹھ کر اپنے نفوس کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام آئے ہوئے علماء اکرام سے درخواست کرتا ہوں کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اوپر انشاءاللہ کھانے کا نظم رہے گا، سارے ساتھی کھانے سے فارغ ہو کر جائیں۔ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ مختصر سی دعا کے ساتھ میں اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جانے انجانے میں چھوٹے بڑے گناہ سب سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ لوگ ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں کہ ہم وارث نبی ہیں، ہم امام ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، ہم سے گناہ نہیں ہوتے، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں عوام کے حسن ظن کے مطابق نیک بننا آسان فرما۔ تنہائی کے گناہوں سے ہمیں نفرت نصیب فرما، موبائل کے غلط استعمال سے ہمیں نفرت نصیب فرما، اپنے اکابر اور مشائخ سے سچا تعلق نصیب فرما، ہمیں قوم کی گمراہی کا احساس نصیب فرما، مرتد ہونے والی بیٹیوں کا احساس نصیب فرما، اپنے علاقے میں مجاہدانہ طور پر مخلصانہ خدمات کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، اپنی مادیت کی فکر سے زیادہ روحانیت کی فکر ہمیں نصیب فرما، جسم کو سنوارنے سے زیادہ قلب کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہاں جتنے علماء ائمہ جمع ہیں، سب کو اپنے اپنے علاقے کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ان کی نسلوں میں ہدایت مقدر فرما، ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، اپنے والد کے علم اور تقوی طہارت کا سچا وارث بنا۔ اب اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی نظر میں ایک سچا فرما بردار ولی صفت بندہ بن کر اپنی اولاد کی خاطر نمونہ بننا آسان فرما۔ اے کریم اللہ، ہماری اولاد، ہمارے بچے کسی اور کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما، ہمیں اپنے خاندان کی فکر نصیب فرما، شرعی پردہ ہمیں نصیب فرما، قوم میں جن دروس کی ضرورت ہے ان دروس کا اہتمام ہم سب کو آسان فرما، غفلت کی معصیت کی زندگی سے حفاظت فرما، اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما، فضول خرچیوں کے ساتھ زیادہ کمائی کا ٹینشن لے کر نیکیوں اور امانتوں میں خیانت کرنے سے حفاظت فرما، اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھانا آسان فرما، اپنے حبیب کی سنتوں پر چلنا آسان فرما۔ اے کریم اللہ، ہمیں جتنا جلد ہو سکے اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرما، اپنے حبیب کے گھر کی حاضری، در کی حاضری نصیب فرما، ہم سب کے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما وعدہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔